کرکٹ والے وہاں کھیل رہے ہیں، وہ یہاں گھر پر بات کر کے بیٹھے ہیں دونوں. انا للہ و انا الیہ. اس قسم کے لوگ فقہا کہلاتے ہیں کہ بے وقوف. یہ عقل کی بات تو نہیں ہے نا کہ کرکٹ کوئی کھیل ابھی بھی تم چھوڑ دو. ایک آدمی نے باپ کو مار دیا، باپ آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، دیہاتی آدمی تو اس نے کہا میں بھی دیکھوں کرکٹ. حالانکہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ کرکٹ کیا ہے، جیسے کافر کوئی چال سمجھ نہیں آتی، اسی طرح ان کا یہ کھیل کبھی آپ کو سمجھ آتا ہے. وہ خود ٹیڑھا ہے، کھیل بھی ٹیڑھے. کوئی ہار کے جیت جاتا ہے، کوئی جیت کے ہار جاتا ہے. یہ رن ریٹ ہے، یہ نمبر ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، یہ فلان ہے، یہ سیمی فائنل ہے، یہ فائنل ہے، یہ کیا ہوگا، کیا چکر ہے. تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے. انگریز ظالم ہے نا، اس کی تیری ہر نگاہ میں الجھن، تیری ہر ادا میں بل ہے. میری آرزو میں لیکن کوئی پیچ ہے نہ ہو. اے مسلمان ہے، سیدھا کھیلنا ہے، آؤ تلوار پکڑو بات کرو. یہ کون سی بات ہے کہ آپ یہاں سے بٹن دبائیں، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے میزائل پھینک رہی ہیں. یہ بہادر قوم ہجرت لڑتی ہے. دیکھا نہیں بہادر قوم پہ اسلام میں کیسے لڑی تھی، کیسے دم دبا کے بھاگی. ان کا 200 سپاہی میدان میں مر جائے نا، یہ ملک چھوڑ کے بھاگی. اتنی بزدل ترین قوم. اب یہ تو میرا بھائی کوئی بات نہیں نا، ہم یہاں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ہمارے سامنے نقشے بنے ہوئے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ زاویے پہ سیٹ ہے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے صاحب نے بٹن دبایا اور یہاں سے ایک میزائل اڑا اور جا کے وہاں سے سپاہی ڈال دی. او جی ہم جیت گئے. کیا جیت گئے؟ منہ کالا ہو گیا. بدبخت تم چوری کے چپکے سے وار کرے وہ بھی بہادر ہوتا ہے. ہم نے جناب یہ کر دیا، ہم نے ریڈیو کی بات پکڑ لی، ہم نے ٹی وی کی لہروں سے راستہ لے لیا، ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے پکڑ لیا. وہ تم نہیں، بہادری کی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے مبارزت ہوتی تھی کہ سامنے آؤ، آ کے لڑو. اور یقین کریں مسلمان کتنا کیا گزرا ہے، آج بھی کفر اس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں لڑ سکتا. آپ نے دیکھا نہیں 7 لاکھ آدمی 400 مجاہدین سے لڑ رہے ہیں. کوئی عقل ہے یعنی سمجھ ہے ایمان سے. ایک بندے کو بڑے ڈرے گی وہ کرے اور پھر بھی لڑ رہے ہیں. یعنی اگر آدمی کو شرم آئے تو ویسے گنگا میں ڈوب جائے کہ یار ہم لڑ کس کے خلاف رہے ہو جی، ہمارا ملک ہے، اپنے ملک کے خلاف لڑ رہے ہو. کوئی حکم ہے تم اپنا ڈنڈا لے کے رات گھر لڑنا شروع کر دو بیوی سے بچوں سے، تو کوئی کیا کہے گا؟ کہیں گے اس کو مینٹل ہاسپٹل میں شہار بھیجتا ہے، پاگل ہو گیا. آدمی دشمن سے لڑتا ہے، اگر اس کو اپنا ملک کہتے ہو تو پھر لڑائی بند، اور لڑائی کرتے ہو تو سیدھی بات کرو کہ ہمارا ملک نہیں ہے. لیکن کفر کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. اس وقت آئیں گی جب اللہ نور ایمان سے سینے روشن کر دیں گے، جب آپ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سوچیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ نہیں. ایک بات سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس آ رہے تو صبح قریش نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نوجوان جناب چھکرے ان کے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ہم موقع اٹھائیں، ہم حملہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. صبح قریش اکٹھے ہو کے جناب آئے، حضور کو پتہ لگا. حضور نے فرمایا صحابہ کو ان کو اعلان کرو، ان کو کون لڑنا ہے تو سبق کرو، حرم سے ہمیں نکلنے دو، آؤ لڑو. لڑنا ہے تو آؤ کھل کر لڑیے. کیا بات ہوئی کہ تم چوری چھپے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی بات ہے؟ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو. لڑنے کا شوق ہے، ہم حاضر ہیں، ہمیں صرف حرم سے باہر جانے دو، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے کہ حرم میں ہم نہیں لڑیں. اب جب حضور حرم سے باہر آئے تو پتہ لگا کہ ہتھیار موجود ہے. حضور نے صحابہ نے سنا اٹھا لیا اور بھاگے. ایسے تھے پاگل، وہ تو آئے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب جناب حضور پاک نے جہاں جہاں سرایہ بھیجے تھے نا جی، اس کے ساتھ دیکھیں ایک عظیم خطہ دیکھیں. اس لیے پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ سب سے بڑا انقلابی بھی اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ.
ساری دنیا میں انقلاب آئے، آپ دیکھتے ہیں فرانس کا انقلاب ہے، آپ دیکھتے ہیں روس کا انقلاب ہے، کمیونزم کا انقلاب ہے، کیا ہے؟ اقتصادی مسئلے پہ، کوئی پیٹ کے مسئلے پہ، کوئی روٹی کے مسئلے پہ، مکان کے مسئلے پہ، کچھ ایک ہے یہ انقلاب کے آدمی سر سے لے کر پاؤں تک بدل جائے، یہ انقلاب اگر لائے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظالم کو راحم بنا دیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو، لوگوں کی بیٹی کو بغیر سر رنگا نہ دیکھ سکے، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے والا بن جائے، اور جن کی زندگی نہب، لوٹ، مار، شراب پہ گزرتی ہو، ان کو راتیں مسلح پہ گزرے اور دن گھوڑے کی پشت پہ گزرے۔ یہ انقلاب جو حضور لائے ہیں، ایسا انقلاب تو دنیا اس کی کوئی مثال نہیں ملی۔ سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا انقلابی، سب سے بڑے جرنیل، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا رسول، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں۔ گھر میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو عظیم شوہر، عظیم باپ، اسی طرح آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ بکریاں چرانے میں بھی دیکھیں تو آپ جیسا رائی آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو دیکھیں۔ اب حضور نے حکم دیا کہ بھئی صحابہ میں سے کچھ لوگ تیار ہوں اور بادشاہوں کو خط دیں۔ اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اب حدیبیہ کی کتنی بڑی فتح ہے کہ ذرا دشمن کے ساتھ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا نا، ادھر سے تو ہم مطمئن ہے نا، باقی کام تو کریں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی، ایک صحابی تھے اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ہماری تو عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ مرد ہو کے پردہ کرتے تھے کہ کوئی عورت میرے جمال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ ہماری تو خیر عورتیں بیچاری پردہ نہیں کرتی، پردہ کس سے کرے؟ ویسے وہ بھی سچی ہے، کیونکہ خاوند عورت میں فرق تو رہا کوئی نہیں، پردہ بیچاری کس سے کرے؟ پردہ کیا جاتا ہے مرد سے، مرد رہے نہیں تو بارہ عورت بھی حق پر ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے، آخر کس سے پردہ کرے؟ یعنی آدمی دیکھے نا جب شکل ملتی ہو، ہر چیز ملتی ہو تو کس سے پردہ کرے؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی مولوی آئے نا، پھر آپ کی بیوی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی کرتی ہے پردہ، اس لیے وہ دیکھتے ہیں اس کی داڑھی ہے تو مرد ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ آپ شک میں ڈالیں جو عورتیں پردہ نہ کرنے والی ہوں جو آپ میرے ساتھ جائیں، ہم جہاں سے گزرے ہو مولوی وہ کی جا رہا ہے ایسے کرتے، یہ ہم سے نفرت ہے کہ بوڑھا آئے مولوی، اللہ عالم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ حیا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی علم کا کچھ نہ کچھ حیا کہ چلو اتنا شرم تو ہے نا کہ ایک مولوی جا رہا ہے، اس کے سامنے تو کم از کم ہم شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات، ایک مثبت سوچ، کسی وقت بھی اس سے اللہ پاک راضی ہو۔ حضور نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ ہرقل کے پاس، اس وقت سپر پاور جو تھی وہ روم تھی نا، ایک روم اور ایک فارس کی سپر پاور تھی، اور روم جو تھا اس کا بادشاہ ہرقل کہلاتا تھا، اور کسرا جو تھا اس کے لوگ جو ہے وہ فارس کہلاتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں دہیہ کلبی کو بھیجا اور خط، اور وہ خط کیا تھا؟ من محمد الرسول اللہ رب العالمین الى ہرقل عظیم الروم والسلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ حضور نے خط، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور ہرقل عظیم الروم جو بادشاہ ہے روم کا بڑا، اس کو سلام تو اس پہ ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو مانا ہے، کیونکہ کافر کو آپ سلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے بعد حضور نے دعوت دی کہ بادشاہ سلامت اسلام لے آؤ، اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تو تمہیں 2 اجر دیں گے، چونکہ تمہارے کتاب ہو، عیسائی ہو، ایک تمہیں اس دین کا اجر ملے گا اور ایک دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ملے گا۔
اور اگر تم اسلام نہ لے آئے فإن علیک اسم الرجسین، پھر جتنی قوم تیرے ماتحت ہے ان کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پہ ہوگا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ روم جو ہے، ہرقل جو ہے، ان کا جو دارالخلافت تھا، جو مرکز تھا، وہ تھا قسطنطینیہ۔ لیکن قسطنطینیہ سے یہ ان دنوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھے قلبی کو بھیج کر، تو ہرقل جو ہے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا شام۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں بیت المقدس کو فتح کر لوں تو میں اس میں فلاں مقام سے پیدل چل کے داخل ہوں گا، تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کے بیت المقدس میں آیا ہوا تھا۔ اچھا، اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھے کہ راستے میں اس نے خواب دیکھا جب وہ آ رہا تھا پیدل بیت المقدس کو، تو جب رات ہوئی سو گیا تو رات میں خواب دیکھا۔ خواب دیکھتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو مختون ہیں، مختون مانا ختنہ جن کا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور میرے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تو گھبرا گیا، میں مختون کون ہوتے؟ اس نے اپنے قسیسین کو بلایا، قصائص کو بلایا، قصاتر کو بلایا، علماء جو تھے ان کے بڑے بڑے ان کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، یہ مختون لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہودی بھی خطرہ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پھر میرا خواب جو ہے ان کے بارے میں جو ایسا کرو کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہود کا بچہ ختم نہ رہیں گے، نہ میرے ملک میں قبضہ۔ اسی اثنا میں خدا کی قدرت ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہ عرب کے آدمی تھا، جب اس کو مارنے لگے کپڑے کھل گئے، دیکھا وہ بھی مختون ہے، تو ہرقل کو یہ رپورٹ بھی پہنچی کہ جناب یہودیوں سے تو ہم ڈر رہے تھے، ایک اور آدمی پکڑا گیا، وہ تو یہودی بھی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں عرب ہوں ادھر کا، مکہ شریف کا، وہ بھی مختون ہے۔ اچھا، اس کو بلاؤ۔ اس کو پیش کیا گیا، اس نے کہا کہ اچھا تم کیوں مختون ہے؟ کہا جی ہمارے عرب جو ہیں وہ سارے ختان کے قائل ہیں، ختنہ ہوتا ہے واقعہ، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اپنے آپ کو تو یہ دعویٰ کرتے تھے نا، چاہے مشرک۔ تو اب ہرقل سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ؟ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ عرب کے بارے میں بھی معلومات کرو، ہم جلدی نہ کریں یہود کو ختم کرنے میں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک قوم کی نسل مٹا ڈالیں اور اس کے بعد نتیجہ کوئی اور نکل آئے، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اسی اثنا میں دہیا کو ابھی دہیا کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ اس چور نے جو پکڑا گیا تھا اس نے ایک بات یہ بھی کر دی تھی کہ ان فینا نبی، مکے میں ایک نبی ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ ہرقل نے کہا اچھا